بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کا وار چل رہا ہے، جنگی حالات ہیں، بارڈروں پر بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور انڈیا نے، بھارت نے بزدلانہ طور پر انتہا درجے کی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ ڈرون اٹیکس اور کچھ میزائل اٹیکس بھی کیے ہیں پاکستان پر۔ تو حالات اور واقعات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات اور واقعات ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، ان کی احادیث مبارکہ سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں یا اس سچویشن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بیسیکلی دوستو، جیسا کہ حالات نظر آ رہے ہیں، یہ ایک جنگ کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے حملے کرنا اور انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے پاکستان پر اٹیکس کرنا، جنگ کو دعوت دینا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ کو دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اس جنگ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایک حدیث ہے جو کافی احادیث کی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا، اور دوسرا جو گروہ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے ہندوستان کے ساتھ تو ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، ہمارے دلوں میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ یہ وہی جنگ ہے، وہی غزوہ ہے، غزوہ ہند، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے، اور 1400 سال پہلے ہی اس کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور حدیث سنن نسائی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ہندوستان میں جہاد کرنے کے متعلق وعدہ لیا، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر میں اس جنگ میں زندہ بچ گیا اور واپس آ گیا تو میں اس روئے زمین میں بالکل جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غزوہ ہند میں لوگ شریک ہوں گے، جو غزوہ ہند لڑیں گے، ہندوستان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہندو جو اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں اور اس روئے زمین پر ایک بدترین قسم کے مشرک بھی ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اور انہیں جہنم سے بچنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہمیں ان احادیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، ان احادیث سے میں ہرگز یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ غزوہ ہند شروع ہو چکی ہے یا یہ جو لڑائی ہونے والی ہے یہی غزوہ ہند ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہی غزوہ ہند ہے یا بعد میں ہوگی یا کون سی ہوگی، لیکن حدیث کی روشنی میں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب جو چونکہ وار شروع ہونے والا ہے اور انڈیا کی طرف سے بزدلانہ طور پر انتہائی گھٹیا قسم کے حماقتیں کرتے ہوئے اور بے وقوفانہ انداز میں پاکستان پر وارز کیے جا رہے ہیں، اٹیکس کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اگرچہ ان کے اٹیکس کا بھرپور جواب بھی ان کو مل چکا ہے۔ ان اٹیکس میں انڈیا نے نہ صرف پاکستان کا نقصان کیا ہے بلکہ اپنا بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ سارے حالات واقعات آپ سے بعید نہیں ہیں۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہماری جو لڑائی ہے نا وہ ہندوؤں کے ساتھ ہوگی، غزوہ ہند ہوگی، اور بہت سارے علماء کرام کا اس لڑائی کے متعلق یہ جو ابھی
لڑائی جاری ہے یا شروع ہونے والی ہے۔ اس لڑائی کے متعلق بہت سارے علماء کرام کا یہ موقف بھی ہے کہ یہی غزوہ ہند ہے، یا یہ جو لڑائی ہے یہ ہمیں غزوہ ہند کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور مالی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس جنگ میں شریک بھی ہوں اور شریک ہونے والوں کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں۔ تو میرے دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو دونوں میں سے ایک حق پر ہوتا ہے، اور ہمیشہ مسلمان ہی حق پر ہوتے ہیں۔ کافر جو ہوتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں اور ناحق ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس جنگ میں، اس وار میں، اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ تعاون بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں اور شرکت بھی کریں۔ جہاں تک مالی طور پر ممکن ہو ہمیں مالی طور پر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں پر ہماری جانوں کی ضرورت پیش آئے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں شرکت کرنے سے، تعاون کرنے سے، مالی طور پر تعاون کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم جہنم سے آزاد بھی ہو جائیں گے اور جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے ساتھ ہماری اس لڑائی میں ہماری مدد بھی فرمائے، اور ہمارے مجاہدین، ہماری پاک فوج، پاکستان کے سولجر، جتنے بھی پاکستانی فورسز ہیں، سب کی اللہ تبارک و تعالی مدد بھی فرمائے اور سب کو ثابت قدم بھی رکھے، اور ہمیں اس وار میں فتح یاب بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔